ویلکم بیک۔ اگرچہ پشاور ہائی کورٹ نے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں سڑکوں پہ جو رکاوٹیں ہیں انہیں ہٹانے کا حکم دیا ہے اور راستے کھولنے کا حکم دیا ہے، کہیں کہیں سے خبریں بھی آ رہی ہیں کہ شاید اس حکم پہ تھوڑا بہت عمل درآمد بھی ہوا ہے، لیکن بیشتر علاقوں سے ایسی کوئی خبر نہیں ہے۔ پچھلے 4-5 دن سے یہ جو حالات ہیں ان سے جو کے پی کے کا عام آدمی ہے اس کی زندگی کیسے متاثر ہو رہی ہے، اس بارے میں بھی تاثر تو ہے لیکن تفصیل نہیں معلوم، تو ہم نے ہمارے جو سینئر دوست ہیں، ساتھی ہیں، دیاز علی، ان کو زحمت دی ہے کہ وہ ذرا ہمیں سیر کرائیں خیبر پختونخوا کے اندرونی حالات کی اور اندرونی علاقوں کی۔ جی جناب۔ بہت شکریہ وسعت اللہ خان صاحب۔ تقریباً جمعرات کے روز اور جمعے کے روز سے خیبر پختونخوا کے 6 مقامات، جن میں سے 2 ڈی ائی خان، لکی مروت، پھر کوہاٹ جو ہے فتح جنگ والا خوشحال گڑھ، اس کے علاوہ جی ٹی روڈ اور پھر اس کے ساتھ موٹر وے اور ہزارہ سے آنے والی ایکسپریس وے کو بلاک کیا گیا تھا۔ یہ موٹر ویز جو ہے وہ بلاک کی گئی تھی۔ پھر آپ کو پتہ ہے عمومی طور پر خبریں جو تھی وہ میڈیا پہ نہیں چل رہی تھی، لیکن لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ پھر گزشتہ روز پشاور ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشنز دائر کی گئی اور آج پشاور ہائی کورٹ میں تحریری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے پولیس اور چیف سیکرٹری کو احکامات جاری کر دیے کہ یہ راستوں کو کھولا جائے۔ اس وقت جو ہے باقی راستوں کو کھولا گیا ہے۔ 2 راستے جو ہے وہ کوہاٹ اور جو فتح جنگ کے درمیان ہے، خوشحال گڑھ پل، وہ والا راستہ بند ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ موٹر وے جو ہے وہ اس وقت بھی اس کو بند کیا گیا ہے، اور پولیس مذاکرات کے لیے گئی تھی، لیکن وہاں پر لوگوں کا اصرار ہے کہ ہم ہر حال میں مذاکرات جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ اچھا لحاظ اب ہم نے کئی ماسٹر سٹروکس دیکھی ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے ان دا پاسٹ، جیسے کہ کچھ بھی کریں تو وہ ماسٹر سٹروک ہوتی ہے۔ پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں توڑنا ماسٹر سٹروک تھی، قائمہ کمیٹی سے نکلنا وہ بھی ماسٹر سٹروک تھی۔ کیا یہ بھی اسی کیٹیگری کی ماسٹر سٹروک ہے؟ کیونکہ اب ظاہر ہے کہ کے پی کی جو اکثریت ہے ووٹرز کی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں اور تکلیف بھی انہیں ہی ہو رہی ہے، تو اگر یہ پریشر ٹیکٹک ہے تو کیا اپنے آپ پر، اپنے ہی ووٹرز پر پریشر ڈالنے سے کچھ حاصل ہو سکتا ہے؟ سر وہ کہتے ہیں نا، تباہ کیا ہے خود کو اور ملال بھی نہیں۔ یہاں پر اس وقت خیبر پختونخوا کے عوام یہی جو ہے وہ منظر پیش کر رہے ہیں۔ ووٹ بھی خیبر پختونخوا کے عوام نے دیے اور 2/3 بھی نہیں دیے، 2/3 سے بھی زیادہ، یعنی 3/4 جو ہے وہ ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے حصے میں آئے ہیں۔ سویپ تھی۔ بڑی عجیب سی سچویشن ہے اس وقت، اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس وقت جو مزاحمت کی جا رہی ہے وہ میاں والی کے احمد نیازی صاحب کر رہے ہیں۔ یعنی یہاں پر جو پارٹی قیادت ہے، خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی سے میری بات ہوئی ہے، پارٹی قیادت سے بات ہوئی، سب جو ہے وہ نالا ہے کہ کیوں اس طرح کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس وقت خیبر پختونخوا جو ہے علی امین گنڈاپور کے بعد اس وقت سہیل افریدی صاحب جب سے وزیر اعلیٰ آئے ہیں، خیبر پختونخوا کی عمومی طور پر جو حکومت ہے وہ پارٹی نہیں بلکہ پارٹی کی سوشل میڈیا نے اس محاذ کو سنبھالا ہوا ہے، اور حتیٰ کہ سہیل افریدی صاحب کو بھی جو ہے وہ اس کو گائیڈنس سوشل میڈیا سے ہی ملتی ہے، اور ان کی پہلی ملاقات بھی سوشل میڈیا سے ہوئی تھی۔ تو سوشل میڈیا کے ہاتھوں اس وقت یرغمال ہے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو انصاف یوتھ ونگ کے سربراہ خورشید صاحب اس کو باقاعدہ طور پر کال کی تھی، اس نے کہا کہ آپ ہوتے کون ہے مجھے دھرنے سے روکنے والے۔ تو یہ والی سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے۔ یعنی کل ایم پی اے جس کو سہیل افریدی صاحب نے بلایا تھا نوشہرہ کا ایم پی اے، اشفاق نام ہے اس کو جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کس قسم کے لوگ ہوں گے اور وہاں پر لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ کس قسم کا ہوگا۔ بہت خوب۔ تو یہ تو کچھ یوں ہے نا کہ جس پالیسی کو زیادہ لائکس ملے وہی پالیسی امپلیمنٹ ہوگی۔ اچھا، ایک سوال میرے لحاظ میں نے کچھ پی ٹی آئی کے جو اسلام آباد میں جو لیڈرز ہیں ان سے منسوب بیان دیکھا ہے جس میں وہ خود کو ڈسٹنس کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی نہیں کر رہی، یہ عوام کا اسپونٹینیس ریئیکشن ہے، کیونکہ خان صاحب کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس کی وجہ سے لوگ خود مشتعل ہو کے آ رہے ہیں۔ کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی کی تنظیم ہے خیبر پختونخوا میں، وہ خود کس حد تک اس کو ایکٹیولی لیڈ کر رہی ہے؟ ان کے جو ایم پی ایز ہیں، جو وزیر مشیر ہیں، وہ اس میں ایکٹیولی ہیں یا وہ تھوڑا غائب ہیں، پیچھے بیٹھے ہیں؟ سر بنیادی طور پر جب پارٹی کی جو یوتھ ہوتی ہے سوشل میڈیا والے ان لوگوں کو نکالتے ہیں اور یہ راستوں کو بند کر دیتی ہے، تو جس طرح میں نے ذکر کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وہ خود سوشل میڈیا کے ہاتھوں یرغمال ہے، تو آٹومیٹیکلی جو ایم پی اور ایم این اے ہوں گے وہ بھی ہوں گے۔
آپ اسد قیصر صاحب کو لے لیں اور شہرام ترکی دونوں کا تعلق ثوابی سے ہے، عاطف خان کا تعلق مردان سے ہے، تینوں میں سے کسی نے بھی ثوابی کے مقام پر دھرنا نہیں دیا۔ آپ کو حیرانگی ہوگی اس سے آ کر کہ جو نوشہرہ کی ایم اور ایم این اے ہے وہ خیر آباد پل پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو خرم ذیشان صاحب ہے انہوں نے خوشحال گڑھ والے علاقے کو بند کر دیا ہے۔ عمومی طور پر ایم این ایز ایم پی ایز کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن پارٹی کی جو سوشل میڈیا ہے وہ اس حد تک انفلوئنشل ہے کہ انہوں نے اس پوری پارٹی کو یرغمال کیا۔ اور آپ جس بیان کا حوالہ دے رہے ہیں میں بتاؤں گا وہ شاہد خٹک ہے، اور آپ کو پتہ ہے بیسیکلی شاہد خٹک بھی سہیل افریدی اور اس انصاف یوتھ ونگ کا جو ہے وہ بندہ ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ خود جو ہے وہ کس حد تک آپ کو پتہ ہے اس کے ہاتھوں مجبور ہو چکے۔ جنید اکبر آپ کو کہیں بھی دکھائی نہیں دیتے کہ اس نے دردوں کی حمایت کی ہو یا دردوں کی بندش کے حوالے سے اس نے کچھ کہا۔ وہ بے شک اسلام آباد میں اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے، لیکن اس وقت خیبر پختونخوا کے راستوں کی بندش کے حوالے سے یہ کمپلیٹلی احمد نیازی اور خصوصاً جو سہیل افریدی کے ارد گرد گھومنے والی یوتھ آرگنائزیشن ہے ان کے ہاتھوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یار یہ سب آپ کی ایک بڑا سوال یہ بھی ہے، دیکھیں ہم یہاں پہ سندھ میں بیٹھے ہیں، بہت دور بیٹھے ہیں وہاں سے، یہاں پہ ہم آپ کو پتہ ہے لوگ رونا روتے رہتے ہیں گورننس کا، اس کا اگر خیبر پختونخوا میں سرکار کا سارا فوکس جو ہے وہ اڈیالہ جیل ہے، ہم دیکھیں آج یہ بھی خبر آئی بہت ہی افسوسناک باجوڑ سے کہ وہاں پہ سیکیورٹی کی صورتحال کیسی ہے، وہاں پہ 11 شہادتیں ہوئی ہیں فوجیوں کی۔ تو یہ جو آپ کے جو بنیادی جو ایشوز ہیں خیبر پختونخوا کا، چاہے سیکیورٹی کا ہو، گورننس کا ہو، تو کیا اس طرف کسی کی بھی توجہ نہیں ہے؟ یہ کیسے ہر ایک کا جو ایک مطلب obsession کہہ لیں یا توجہ کہہ لیں وہ ساری اڈیالہ کی طرف ہے، اور باقی جو صوبہ ہے لوگوں کے مسائل ہیں وہ کوئی اور ریز کر رہا ہے، اس پہ بات ہو رہی ہے، یا وہ سب نیچے چلا گیا ہے انڈر دا کارپٹ؟ سر خیبر پختونخوا کی بیوروکریسی اس وقت پورے پاکستان میں سب سے مزے لینے والی اس وقت بیوروکریسی ہے، ان سے کوئی کام لینے والا ہے نہیں، حکومت کی جانب سے کوئی پالیسی نہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں 6 سے 7 دن ہو گئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اسلام آباد میں، وزراء جو ہے وہ اسلام آباد میں، کابینہ کے حوالے سے یا اس طرح جو آفس میٹنگ ہوتے کوئی نہیں ہوئی، رمضان کے حوالے سے پالیسی کیا ہوگی اس حوالے سے کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی ہے ہی نہیں جو اس وقت خیبر پختونخوا میں عوام کی فکر کرے۔ اور میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ خیبر پختونخوا کے عوام کو بھی فکر نہیں ہے کہ اس کی صوبے میں مہنگائی کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے، اسپتالوں کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا کا تقریباً 70% سے زائد آٹا جو ہے وہ پنجاب سے آتا ہے، بدقسمتی سے راستے بند ہے، چکن جو ہے وہ پنجاب سے آتا ہے، یعنی عمومی طور پر جو ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے درمیان، خیبر پختونخوا کی 90% لوگ جو ہے وہ پنجاب جاتے ہیں، پنجاب سے 10% لوگ جو ہے وہ خیبر پختونخوا آتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مشکلات خیبر پختونخوا کے لیے ہے، لیکن مجال ہے کہ کسی کو پرواہ ہے اس وقت خیبر پختونخوا کے ہسپتالوں میں کیا سچویشن ہے۔ کل جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں 3 واقعات کل پیش آئے تھے، 30 سے زائد افراد جو ہے وہ جان باق اور مارے گئے ہیں۔ مجال ہے کہ مذمتی بیان کے وزیر اعلیٰ صاحب نے جاری کیا تھا اسلام آباد سے، اس کے علاوہ سنگل جو ہے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ لوگ یہی کچھ لوگ ہیں جو ذی شعور ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ خدا را کبھی بھی اس صوبے کے وسائل کے حصول، کبھی اس صوبے میں قیام امن کے لیے بھی اس طرح کے دھرنے دے، اس طرح کے روڈ کو بند کرے، پوری عوام آپ کے ساتھ ہوں گی، لیکن اس وقت بدقسمتی سے ایسا کچھ نہیں ہے۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے کہ اس کا ایک حل ہے، میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے، آپ 2 وزیر اعلیٰ رکھ لیں خیبر پختونخوا میں، ایک جس کی نظریں صرف اڈیالہ جیل کی طرف ہوگی اور ایک جو تھوڑا بہت صوبے کے کام کر لے، وائس چیف منسٹر یا ایسے کچھ۔ ویسے یہ غلطی آپ جیسے لوگوں کی ہے، وسعت اور شاہ زیب، کیونکہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ یار یہ ہماری جو پارٹیاں ہیں نا، پولیٹیکل پارٹیاں، وہ بالکل ٹاپ ڈاؤن ہوتی ہیں، ورکرز کی آواز کوئی نہیں سنتا، ورکرز کی بات کوئی نہیں سنتا۔ اب ورکرز اب دیکھ لینا، اور آپ پھر بھی اس حال میں بھی خوش نہیں ہیں۔ ویسے یہ جو پوری سچویشن ہے، جمہوریت کا حسن ہے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں یار۔ اب پالو نا، ایک بچپن میں نا میرے جو دوست تھے، تو ایک بچوں میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو ایک جو میرا دوست تھا نا، جب اس کو غصہ چڑھتا تھا نا، وہ کہتا تھا کہ یار میں اپنا کھانا نہیں کھاؤں گا، ہاں، اور وہ اٹھ کے چلا جاتا تھا۔ اچھا ہم اس کا کھانا تقسیم کر کے خود کھا جاتے تھے، اب وہ بیچارہ بھوکا گھوم رہا ہوتا تھا، ہم تو آرام سے بیٹھے ہوتے، وہ دیکھ رہا ہوتا تھا کہ کب مجھے منانے آئیں گے۔ وہ نظریاتی بچہ تھا، نظریاتی بچہ۔ وقفہ لے لیں۔